السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرپس مشن 1942۔ کرپس مشن 1942 کی بیک گراؤنڈ کی اگر بات کی جائے تو بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ 1939 میں دوم جنگ عظیم یعنی کہ ورلڈ وار 2 شروع ہوئی۔ اس جنگ میں برٹن اور اس کے اتحادی ایک طرف جبکہ جرمنی اور اس کے اتحادی دوسری طرف تھے۔ اگر بات کی جائے تو 1939 میں کانگریس نے اور مسلم لیگ نے حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے اپنے تحریکیں شروع کی ہوئی تھی۔ کانگریس نے ان سارے سیٹوں سے استعفا دی جو انہوں نے 1935 کے الیکشن میں جیتے ہوئے تھے، اور جو سرکاری نوکریاں تھیں ان سے بھی بائیکاٹ کیا، جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ کام شروع کیا۔ اسی دوران جرمنی نے برما کے راستے ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ تو یہ جو حالات تھے یہ برٹش کے لیے کافی سخت تھے، اس لیے ان کو برصغیر کے لوگوں کی ضرورت پیش ہوئی اور انہوں نے مسلم لیگ اور کانگریس کو اعتماد میں لینے کے لیے ایک وفد بھیجی۔ اس وفد کا سربراہ جو تھا وہ تھا 34 کرپس اور اس کے ساتھ کچھ بندے اور تھے، 3 بندوں پر مشتمل یہ ایک وفد تھا۔ یہ 1942 میں برصغیر آئے اور اپنے پاس کچھ تجاویز لے کے آئے انہوں نے مسلم لیگ کے لیے اور کانگریس کے لیے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ دیں تو جنگ جیسے ہی ختم ہو جائے گی تو ہم ہندوستان کو ایک ڈومینین اسٹیٹ قرار دیں گے، یعنی جو برصغیر ہے ان کے اندرونی معاملات اور بیرونی معاملات دونوں کو یہاں کے لوگوں کو سپر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات کی کہ یہاں پر ایک قانون ساز جو ادارہ ہے وہ قائم کی جائے گی جو کہ یہاں کا یقین بنائے گا، اسی ہندوستان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک قانون بنائے گا، اور اس جو قانون ساز ادارہ ہے ان میں شہری ریاست بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس عین کے کچھ شرائط رکھے گئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی صوبہ یہ عین نہ مانے اور اس میں شامل نہ ہونا چاہتا ہے تو انہیں ایک علیحدہ ڈومینین اسٹیٹ کی مقام دیا جائے گا۔ تو یہ تھے کچھ تجاویز جو کرپس مشن اپنے ساتھ لے کے آئے۔ اگر بات کی جائے ان کی رزلٹ کی تو یہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے ریجیکٹ کیا۔ سب سے پہلے اگر ہم کانگریس کی بات کریں تو انہوں نے یہ تجاویز کیوں مسترد کیے، تو انہوں نے 2 وجہ سے یہ تجاویز مسترد کیے۔ سب سے پہلے تو گاندھی یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ڈومینین اسٹیٹ نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ایک آزاد ریاست چاہیے، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ برٹش حکومت یہاں سے ختم ہو جائے اور جرمنی آ جائے اور ہم ان کی مدد سے اپنے ملک بنا لیں اور ہم آزاد ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس تجاویز میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی صوبہ عین کو نہ ماننا چاہتا ہے اور اس میں شمولیت اختیار نہیں کرنا چاہتا تو وہ ایک الگ ڈومینین اسٹیٹ بن جائے گا۔ تو اسی طرح کانگریس کو یہ خوف تھا کہ اس طرح تو پاکستان بن جائے گا، کیونکہ مسلمان تو پہلے سے یہ چاہتے تھے کہ وہ علیحدہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مسلم لیگ کی بات کریں کہ مسلم لیگ نے ان تجاویز کو کیوں مسترد کیا، تو مسلم لیگ نے ان تجاویز کو اس لیے مسترد کی کہ ان میں کسی آزاد ریاست کی پیشنگوئی نہیں تھی، یعنی یہ گارنٹی نہیں تھی کہ آیا پاکستان بنے گا بھی یا نہیں۔ تو اسی وجہ سے مسلم لیگ نے بھی اسے ریجیکٹ کیا، خاص کر قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ یہاں پر کسی آزاد ریاست کی قیام کی گارنٹی نہیں تھی، یعنی کہ پاکستان کی بات نہیں تھی کہ آیا یہاں پر ایک آزاد ریاست یعنی پاکستان بن جائے گا یا نہیں۔ تو اسی وجوہات کی بنا پر مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے یہ تجاویز مسترد کی، اور اس طرح یہ فیل ہو گئی۔ آفٹر افیکٹ کچھ یہ ہوتا کہ یہ وفد ناکام روٹی، اور بعد میں برٹش نے یہ سوچنا شروع کیا کہ مسلم یہاں پر 2 قومیں آباد ہے، ایک مسلم ایک ہندو، اور باقی ہمیں سے جان چھڑانا چاہیے۔ تو اسی طرح بعد میں 3 جون کا منصوبہ پیش کیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان آزاد ہوئی۔